شیخ الحدیث ڈاکٹر نثار الحق صاحب کے بیانات سننے کے لیے ڈاکٹر نثار الحق آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ وهو خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے اس میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہے۔ 7 دروازے ہیں اور ہر ایک دروازے پر اپنی اپنی جماعت داخل ہوگی، کوئی دوسرے کے راستے پہ نہیں، دوسرے کے دروازے پہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر گروہ اور ہر جماعت اپنے دروازے سے اندر جائے گا جہنم میں، اور جہنم کے سب سے اوپر ترین مقام جو ہے وہ جہنم ہے، اور وہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ 6 طبقات اور ہیں، اس کے 6 طبقات اور ہیں۔ ابن جریج فرماتے ہیں، کہتے ہیں جہنم کے اوپر نیچے تہے بچھی ہوئی ہے، یہ 7 تہبتیں ہیں، اور سب سے پہلی جہنم ہے، ان میں گنہگار مسلمان ڈالے جائیں گے۔ سب سے اوپر والا جس میں سب سے کم عذاب ہوگا وہ جہنم ہے، وہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ پھر فرماتے دوسری درجہ جو ہے وہ لظا ہے، لظا، اور لظا یہ یہودوں کے لیے ہے۔ تیسری طبقہ جو ہے وہ حطمہ ہے، حطمہ یہ عیسائیوں کے لیے ہے، اور چوتھی طبقہ جو ہے وہ سعیر ہے، یہ ستارہ پرستوں کے لیے ہے۔ سورج چاند ستاروں کی جو پرستش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ جگہ ہے۔ اور 5ویں سقر ہے جو مجوسیوں کے لیے، مجوس اس میں داخل ہوں گے۔ اور 6ٹھی جو ہے جہیم ہے، یہ مشرکین کے لیے ہے۔ 6ٹھی طبقہ یہ جہیم ہے اور یہ مشرکین کے لیے ہے۔ اور 7ویں جگہ حاویہ ہے، حاویہ، اور وہ منافقین کے لیے ہے۔ یہ جہنم کے بالکل آخری طبقہ ہے، بالکل آخری۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بالکل آخری اینڈ پہ منافق ہوں گے۔ کافر سے بھی منافق کی سزا سخت ہے، اس لیے کافر تو 2 ٹوک بات کرتا ہے، نہیں مانتے تو نہیں مانتے۔ منافق کی سزا اس لیے بہت سخت ترین ہے کہ وہ دکھاوا کرتا ہے، زبان سے کچھ کہتے ہیں اور دل سے کچھ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اور دور جا کے کافر کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ صحابی نے فرمایا کہ حضور جب یہ منافق اتنی غلیظ ترین لوگ ہیں تو ہم اس کو کیوں نہیں مارتے؟ سب سے پہلے تو ہمیں ان لوگوں کو مارنا چاہیے۔ منافق مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، مکہ میں مسلمان اور کافر، مسلمان اور کافر۔ مدینہ میں یہ منافق پیدا ہو گئے، ان کے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھے، اور وہ اپنی حسد کی وجہ سے، اس لیے ان کو تو سرداری ملنی تھی، وہ تو سردار بن رہا تھا، ان کو سرداری کا تاج پہنانا
قریب تھا. لوگوں نے ان پہ اتفاق کیا، سارے مدینے والے نے، کہ یہ ہمارا سردار ہوگا. اور اب یہ پروگرام شروع ہے. ان قریب ان کو یہ تاج سجا دیا جاتا تھا، درمیان میں محمد الرسول اللہ خاتم النبیین مکہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے. اور جب محمد الرسول اللہ پہنچ گئے اور مدینے کے لوگوں نے دیکھ لیا، ہو واہ 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 واہ، اللہ کے نور ہمارے پاس آ گیا، اللہ کے بہترین پیغمبر ہمارے پاس آئے. تو اس کی کایا پلٹ گئی. لوگ سارے کے سارے مدینے کے لوگ محمد الرسول اللہ کی طرف جھک گئے. ان کی میلان محمد الرسول اللہ کے طرف ہو گیا. اب عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے سارے لوگ کٹ کے ادھر چلے گئے. کایا پلٹ گیا. ان کو سخت دکھ اور صدمہ ہوا کہ اس شخص نے میری ساری سرداری تباہ و برباد کر دی. مجھے جو عزت مل رہا تھا وہ عزت ختم ہو گئی. اس حسد نے، اس بغض نے، اس کینے نے اس کو تباہ و برباد کر دی. کایا پلٹ گیا. مدینے کے سارے لوگوں، مسلمان، یہودی، سب نے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کیا. تو بادل نے ناخواستہ، دل نہیں چاہتا تھا، لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے بھی بیعت کر لیا. دل تو چاہتا نہیں تھا، لیکن بظاہر اب سارے لوگ ادھر ہو گئے اور یہ نہیں کرتے تو لوگ ان کے خلاف ہو جاتے تھے. اس نے بیعت کر لیا، لیکن دل سے وہی بڑاس، وہی غصہ، وہی جلن دل میں تھا. حضور کے خلاف لوگوں کو بڑکاتے اور اپنی ایک جماعت تیار کی. ایک جماعت تیار کیا، اور وہ منافقوں کی جماعت. بظاہر حضور کے مجلس میں بیٹھتے. آج کے دور میں بھی یہ مسئلہ بہت سنگین ہے، بہت ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے باہر جا کے آپ کی غیبت کرے گا، آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ کی بے عزتی کرے گا، آپ کے خلاف بولے گا. یہ منافقوں کا کام ہے. میرے بھائی اور دوستو، اس عمل سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. کسی کے پیٹ پیچھے کچھ نہ کہو. اچھی بات کہہ دو، کسی کی برائی مت بیان کرو. یہ غیبت ہے. اور غیبت کے بارے میں فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا. غیبت کرنا زنا سے بھی سخت ہے. آج مسلمان غیبت میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت میں دن رات لگے ہوتے. اللہ ہمیں اور ساری امت کو غیبت سے بچائے، غیبت سے بچائے. تو یہ منافقین اسی طرح شروع ہو گئے. منافقت شروع ہو گیا، مدینہ منورہ میں شروع ہو گیا. تو صحابی نے کہا حضور، جب یہ اتنے غلیظ ترین لوگ ہیں، یہ آستین کے مار ہے، اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے. یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے اور ہمارے خلاف چالیں بناتی ہے، ہمارے خلاف تدبیریں کرتی ہے، اور ہمارے مشوروں سے یہ واقف ہوتا ہے. پھر کفار کو اور لوگوں کو، یہودیوں کو بتاتے کہ اس نے یہ مشورہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اب اس کی کیا سدباب ہو. تو حضور نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو سزا دوں، لیکن مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یہ کفار کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مار رہا ہے، اپنے ماننے والوں کو مار رہا ہے. ان کو کیا پتا ہوتا ہے
کہ یہ منافق ہے تو بہت بگاڑ پیدا ہوگا، بہت بگاڑ پیدا ہوگا۔ اس لیے میں ان پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، ان کا معاملہ میں نے اللہ کے سپرد کیا ہے، میں نے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، منافقت سے میں محنت سماجت کرتا ہوں کہ منافقت سے بچو۔ آج کے دور میں ہم جو چل رہے ہیں، منافقت ہے، منافقت ہے، منافقت، اور بچنا چاہیے میرے بھائی اور دوستو، ورنہ ہماری یہ ٹوٹی پوٹی عبادت ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ علماء سے پوچھ پوچھ کر کے ان کے نقش قدم پر چلو، علماء کی اتباع کرو، اپنی مسجد کے امام کی قدر کرو، اس کی محنت سماجت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی ضروریات پوری کرو۔ تو لاکھوں روپے کماتا ہے اور امام مسجد کے لیے آپ مہینے میں 10,000 روپے دیتے، وہ 10,000 پہ گزارا کرتا ہے، لیکن وہ تو کسی سے مانگتے نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ان کی ضروریات دیکھو، وہ بھی آپ جیسے ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں، اور وہ آپ لوگوں سے خوب کما سکتے ہیں، لیکن وہ میرے بھائی، اس نے اللہ کی دین پہ لانے کے لیے چھوڑ دیا ہے سب کچھ، فاقہ برداشت کرتے ہیں، وہ کمزور سا کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی خدمت یہ ہماری مقدر میں ہے۔ اللہ ہمیں موت تک کی خدمت نصیب فرمائے، اور یہی خدمت کامیابی ہے اور نجات کا سبب ہے۔ اللہ ساری امت کو علماء کرام کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کی خدمت ہم سعادت سمجھ کر کے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔